سانول یار پیا جو کہ اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سانول، پیا اور آلیار ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ پیا کو اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اسے سانول کے احسانات کے بدلے اس کا ہاتھ تھامنا ہوگا یا پھر آلیار کے جذبات کی قدر کرنی ہوگی۔ پیا اب سانول کے بارے میں سوچنے لگ گئی ہے۔ ادھر آلیار پیا سے ملنا چاہتا ہے آخری دفعہ۔ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ سسی کو جب سانول کے زخموں کا پتہ چلتا ہے کہ اسے گولی لگی تو وہ فوراً سانول کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ بعد میں سانول پیا سے شکوہ کرتا ہے کہ پیا جی، آپ کو سسی کو میرے زخموں کی اطلاع نہیں دینی چاہیے تھی۔ پیا اسے کہتی ہے کہ سانول، میں یہ چاہتی تھی کہ تمہارے زخموں پہ وہ مرہم رکھے، تو سانول اسے کہتا ہے کہ زخم پرانے ہو جائیں تو کبھی کبھی نیا مرہم بھی کام نہیں کرتا، الٹا زہر بن جایا کرتا ہے۔ ادھر پیا سانول سے ڈسکس کرتی ہے کہ مجھے آلیار ملنے کے لیے بلوا رہا ہے، تو سانول اس کو کہتا ہے کہ ویسے پیا جی، ایک بات آپ سے کہہ سکتا ہوں؟ پیا اسے کہتی ہے کہ ہاں بولو سانول، تو وہ اسے کہتا ہے کہ آپ کو آلیار سے ملنے جانا چاہیے، محبت کو ایسے بیچ میں چھوڑ نہیں دینا چاہیے، میں نہیں چاہتا کہ آپ پہ کبھی بھی بے وفائی کی تہمت لگے۔ پیا کہتی ہے کہ سانول، یہ بات تم کہہ رہے ہو؟ سانول کہتا ہے کہ جی پیا جی، یہ میں ہی کہہ رہا ہوں، آپ کو اس سے ملنے جانا چاہیے۔ ادھر ڈپٹی کمشنر جب جا کے ڈی ایس پی سے ملتا ہے تو وہ ڈی ایس پی ایس ایچ او کو فون کر کے کہتا ہے کہ میرے پاس فوراً سے اسلم کی فائل لے کر آؤ، میں خود تحقیقات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ اب ایس ایچ او پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ کیس تو جھوٹا ہوتا ہے، اگر گہرائی سے اس کی تحقیقات ہوئی تو ایس ایچ او پکڑا جائے گا اس کیس میں۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے، وہ فوراً سے سیٹھ داؤد سے ملنے کے لیے جا پہنچتا ہے۔ وہ ساری صورتحال سیٹھ داؤد کو بتاتا ہے تو وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ لڑکی تو میری توقعات سے زیادہ شاطر نکلی۔ ایس ایچ او کہتا ہے کہ ہمیں تو اپنی وردیوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، آپ جانتے ہو کہ اگر اسلم کا ماضی چھانا گیا تو موسیٰ بھی سامنے آئے گا، اور آپ تو جانتے ہو کہ اسلم کا تو کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں لیکن موسیٰ کا ہے۔ سیٹھ داؤد غصے سے کہتا ہے کہ تم چپ کرو، تو ایس ایچ او کہتا ہے کہ میری مانے تو میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ فی الحال اس لڑکی سے صلح کر لیں، اسے ڈیل کر لیں۔ سیٹھ داؤد کو بہت غصہ آتا ہے، وہ ایس ایچ او سے کہتا ہے کہ وہ کل کی لڑکی ہمیں مات پہ مات دے رہی ہے، تو ایس ایچ او کہتا ہے کہ اب وقت کی یہی ضرورت ہے، ڈی ایس پی صاحب خود اس معاملے کی تحقیقات کروا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر معاملے کی تحقیقات ہوئی تو ہم سب کے نام آئیں گے، میری وردی تو خطرے میں پڑے گی، موسیٰ کا نام بھی سامنے آئے گا، اور اب اسلم کی ضمانت ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، نہ میں نہ آپ۔ سیٹھ داؤد پریشانی میں گھر آتا ہے، اس کی بیوی جو کہ سب کچھ جانتی ہوتی ہے اس کے پاس بیٹھا بات کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اب ہر قدم پھونک پھونک کے اٹھانا ہوگا، وہ لڑکی تو بہت تیز ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ اس کباڑیے کے تعلقات اتنے اوپر تک ہوں گے۔ سیٹھ داؤد کی بیوی اسے کہتی ہے کہ مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے، داؤد میری ایک بات مانو، آپ اس سارے مسئلے کو چھوڑو، ہم آلیار کو اپنے ساتھ لے کے یو ایس چلے جاتے ہیں، جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا تب واپس آئیں گے۔ سیٹھ داؤد جس کے اندر انتقام کی آگ ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہ معاملہ چھوڑ کے ایسے نہیں جاؤں گا، مجھے بس آلیار کی پرواہ ہے، تم ایک دفعہ اسے لے کے بیرون ملک چلی جاؤ، پھر دیکھو میں ان لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں، جب تک میں اسلم سے اپنا بدلہ پورا نہیں کر لوں گا مجھے چین نہیں ملے گا۔ ادھر پیا سانول کو کہتی ہے کہ سانول، تم مجھے لے کر چلو آلیار کے پاس۔ سانول پیا کو کہتا ہے کہ جی پیا جی، جیسے آپ کا حکم، ویسے بھی آپ کو اکیلے تو میں کہیں جانے نہیں دوں گا کیونکہ سیٹھ داؤد کا کوئی بھروسہ نہیں۔ پیا آلیار کو فون کر دیتی ہے کہ میں تم سے ملنے آ رہی ہوں۔ ادھر پیا سانول کی جیپ میں بیٹھ کر آلیار کو ملنے چلی جاتی ہے۔ سانول جیپ میں بیٹھا رہتا ہے اور پیا کو کہتا ہے کہ جائیے پیا جی، آلیار سے مکمل اپنے معاملات کلیئر کریں۔ پیا کہتی ہے کہ سانول، تم نہیں میرے ساتھ جاؤ گے؟ سانول اسے کہتا ہے کہ پیا جی، میرا آپ کی کہانی سے کیا تعلق، آپ جا کر آلیار سے بات کریں۔ پیا سانول کو کہتی ہے کہ سانول، اب تم اس کہانی کا ایک اہم رکن ہو، میری کوئی بھی بات تم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، آ جاؤ۔ سانول بھی جیپ سے اتر کر پیا کے ساتھ آ جاتا ہے۔ ادھر پیا جب آلیار کے سامنے جاتی ہے تو آلیار اسے دیکھ کے بہت خوش ہو جاتا ہے، آج وہ پیا کو بتا دے گا کہ وہ پیا سے غافل نہیں ہے، وہ اس کے ہر دکھ سکھ میں اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ پیچھے سے سانول بھی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے، وہ سانول کو کہتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سانول کہتا ہے کہ استانی جی کی حفاظت کی خاطر آیا ہوں۔ آلیار اسے کہتا ہے کہ میرے ساتھ اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سانول کہتا ہے کہ اسے موسیٰ سے ہر وقت خطرہ ہے۔ آلیار کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کے باپ کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سانول، تم میری توقعات سے زیادہ ہوشیار اور چلاک ہو، میں تمہیں یہ کھیل نہیں کھیلنے دوں گا، مجھے پتا ہے یہ سب کچھ تم کر رہے ہو، تم نے پیا کو میرے خلاف کیا ہے، تم نے پیا کو مجھ سے متنفر کیا ہے۔ بجائے یہاں پہ کہ پیا اور آلیار پیار محبت کی بات کرتے، ایک دوسرے کو اپنی وفاؤں کا یقین دلاتے، سانول کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان دوبارہ تکرار ہو جاتی ہے۔ پیا آلیار کو صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ سانول کو میں لے کر آئی ہوں یہاں، یہ میری مرضی سے آیا ہے یہاں، اور تم تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے، تمہیں تو میری کسی بات پہ بھروسہ نہیں، لیکن یہ سانول ہے، اسے میری ہر
بات پہ بھروسہ ہے اور یہ ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑا ہے، اور تمہیں بتاؤں میری حفاظت کی خاطر سانول اپنی جان تک دینے کو تیار ہے۔ آلیار حیرت سے پیا کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس گنڈے نے کیسے اس کے ذہن کو بدل کے رکھ دیا، بس اسی کی تعریفیں کیے جا رہی ہے، میری محبت تو اس کو نظر ہی نہیں آتی۔ پیا اور آلیار اسی طرح بحث کرتے ہیں اور پیا یہاں سے سانول کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد آلیار بائک پکڑتا ہے، سانول اپنی جیپ میں کہیں جا رہا ہوتا ہے تو اس کی جیپ کے آگے اپنی بائک کھڑی کر دیتا ہے۔ سانول جب جیپ سے اترتا ہے تو آلیار اس کو کہتا ہے کہ سانول میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں، پیا کے دماغ میں میرے خلاف زہر بھرنا چھوڑ دو۔ سانول کہتا ہے کہ آلیار صاحب میں کیوں ایسا کروں گا، اگر آپ کی محبت سچی ہے تو پیا میرے کہنے سے بھی آپ کے خلاف نہیں ہوگی۔ یہاں پہ آلیار سانول کو دھمکا کے چلا جاتا ہے، لیکن آلیار کا دوست ابھی بھی اسلم کے معاملے کی انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو جب پتا چلتا ہے کہ اسلم کے ورک شاپ کے ارد گرد CCTV کیمروں کی فوٹیجز پولیس نے حاصل کر لی ہیں تو وہ SHO سے رابطہ کرتا ہے کہ وہ فوٹیجز ہمیں دی جائیں تاکہ ہم وکیل کو دکھا کے اسلم کی ضمانت کروائیں۔ SHO ان کے بدلے 1-2 کروڑ کا مطالبہ کر لیتا ہے۔ وہ جا کے جب آلیار کو بتاتا ہے تو آلیار کہتا ہے کہ 1-2 کروڑ، اس نے اتنی رقم کٹھے کبھی دیکھی بھی ہے، اس کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ بہرحال آنے والے دنوں میں آلیار اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے والا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ جب تک وہ اس معاملے کی انویسٹیگیشن کروائے گا سکھر جا کے موسیٰ کی حقیقت جانے گا۔ ادھر پیا کی مشکلوں میں ساتھ دینے والا سانول پیا کے دل میں جگہ بنا چکا ہوگا۔ پیا اس سے محبت کرے نہ کرے، لیکن سانول کی قربانیوں کی وجہ سے سانول کے جذبات کی قدر کرنے لگ جائے گی۔ ادھر سانول اور اس کے دوست وحید کی کوششوں سے اسلم کی ضمانت ہو جائے گی۔ SHO کوئی ثبوت اس کے خلاف پیش نہیں کرے گا۔ سیٹ داؤد بھی کہہ دے گا کہ ہونے دو اسلم کی ضمانت، فی الحال اس مسئلے کو حل ہونے دو، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو بات مجھ تک آ سکتی ہے۔ سیٹ داؤد کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ آلیار کو کسی طرح بیرون ملک بھیج دے اور بعد میں اسلم اور اس کی بیٹی سے نپٹے۔ تو دوستو اسلم کی جب ضمانت ہو جائے گی اور وہ جیل سے باہر آئے گا تو وہ جانتا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ سانول کی وجہ سے ہو پایا ہے۔ اس کی بیٹی تو بہادر ہے ہی، لیکن اس کا ساتھ سانول نے دیا، اس وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر پائی۔ پیا بھی ہر بات اپنے باپ کو بتاتی ہے کہ کیسے سانول اسے شہریار کے پاس لے کر گیا، جس وجہ سے پولیس کو اپنا رویہ بدلنا پڑا اور اس کے باپ اسلم کی ضمانت ہو پائی۔ اسلم سانول کا شکریہ تو ادا کرتا ہے، لیکن وہ پریشان ہوتا ہے، اسے ڈر ہوتا ہے کہ موسیٰ کسی طرح بھی ابھی پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ مجھے یا میری بیٹی کو کوئی نہ کوئی نقصان تو پہنچائے گا۔ وہ سانول کو بلواتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سانول میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی کی حفاظت ساری زندگی کے لیے کرو۔ سانول کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ سانول جس کو دل سے تو خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اسلم سے کہتا ہے کہ آپ یہ بات پہلے پیا جی سے کریں۔ اسلم یہ بات اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے تو پیا ایک دم سے سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ وہ اپنے باپ سے کچھ وقت لے لیتی ہے کہ میں اتنی جلدی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی، مجھے کچھ وقت چاہیے ابا۔ تو دوستو کیا پیا سانول کے حق میں فیصلہ کر دے گی، آلیار کی محبت کو بھول جائے گی، جبکہ آلیار پوشیدہ رہ کے پیا کی مدد کر رہا ہے۔ آلیار کی محبت بھی سچی ہے، لیکن چونکہ پیا نہیں جانتی اور سانول کا ہر کام اس کے سامنے ہے تو بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پیا سانول کے حق میں فیصلہ دے دے گی۔ دیکھتے ہیں آلیار یہ سب کچھ ہونے سے کیسے روکے گا۔